अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है और वो फैसला 100% इमरान खान साहब के हक में किया गया है। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो फैसला हुआ है जो आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आयद दुरुस्त आयद। अब भी आ गए हैं, अब भी ये फैसला हो गया है। तो ये फैसला अडयाला जेल का दरवाजा खोलने की पहली कड़ी साबित होगा। अभी से आपको बता रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है और 100% मैं इस बात से क्लियर हूं कि ये जो फैसला हुआ है ये खालिसतन इमरान खान साहब के हक में हुआ है और इसमें इमरान खान साहब की मैच्योरिटी छलकती है और झलकती है। इसकी तस्दीक नजम सेठी साहब ने भी कर दी है। मैं भी इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब के जो नाराज साथी थे वो भी मैदान में आ गए हैं और क्या वो दोबारा पीटीआई का हिस्सा बनने जा रहे हैं या बन जाएंगे। हो क्या रहा है, सूरत हाल किस तरफ जा रही है और ये सारी सूरत हाल जो है इसका हुकूमत पर क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब की 1.25 साल की हुकूमत किस तरह से फारिग तरीन हुकूमत साबित हुई है, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अब सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। इमरान खान साहब जेल में हैं, आपको पता है, और मुलाकातें बंद हैं। लेकिन जो लास्ट मुलाकात हुई थी वो मुलाकात फैसला कुन मुलाकात थी, जिसके बाद मुलाकातों पर पाबंदी लग गई और बज़ाहिर कहा गया कि इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, इस ट्वीट की वजह से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन असल सूरत हाल कुछ और थी, असल मामला कुछ और था। वो मामला अब सामने आया है और जब ये मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई थी, डॉक्टर उज़मा ने, इमरान खान साहब की बहन ने, जब इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और जब बाहर आई थी तो उन्होंने एक बात की थी। उस वक्त आप गौर कीजिए, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने जो पुरानी सियासी कमेटी है वो तहलील कर दी है, खत्म कर दी है और इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और हामिद खान पर कि ये लोग अब नई कमेटी बनाएं, तमाम तरह सियासी इख्तियारात इनके पास हैं, अपनी मर्जी से चलें और अपनी मर्जी से कमेटी बनाएं। ठीक है, अब सुनते जाइएगा। अब जनाब, सूरत हाल ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी की अज़सर नौ तश्कील दे दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब यहां पर आपके लिए बहुत सारी निशानियां और बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। और बानी चेयरमैन की हिदायत पर सलमान अकरम राजा ने नई सियासी कमेटी की तश्कील दी। कमेटी में 23 अहम रहनुमाओं को शामिल किया गया है। अब आपने यहां पर गौर करना है, जिनको शामिल किया गया है उन पर और जिनको निकाला गया है उन पर, दोनों पर गौर करना है। अब जो शामिल है उनमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, नाम सुनते जाइएगा, गिनते जाइएगा। सलमान अकरम राजा हैं, फिरदौस शमीम नकवी हैं और शेख वकास अकरम हैं, सोहेल अफरीदी हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, महमूद खान अचकजई हैं और इसके अलावा उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज हैं। इसके अलावा पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी हैं और साबिक पंजाब अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर हैं। ओवरसीज चैप्टर सेक्रेटरी सज्जाद बरकी, पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा, जुनेद अकबर, हलीम आदिल, दाऊद काकड़, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से खालिद खुर्शीद, सरदार कयूम न्याजी, असद कैसर, चीफ वेब कौमी असम्बली आमिर डोगर और सेनेट कोऑर्डिनेटर फौजिया अरशद, खवातीन विंग के सदर कमल शौजब और अकलियतों की विंग के सदर लालचंद मल्ली शामिल हैं। और नोटिफिकेशन के मुताबिक सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगी और पार्टी फैसलों और पॉलिसी साजी के लिए मरकजी किरदार अदा करेगी। ये कमेटी पार्लिमानी पार्टियों के लिए फॉलो की जाने वाली पॉलिसीज मुरतब करने की जिम्मेदार भी होगी। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे नाम इसमें से निकाल दिए गए हैं, बहुत सारे नाम इसमें से निकाल दिए गए हैं। और मजे की बात देखिए,
اب جو اصل مین پوائنٹ ہے، اب پی ٹی آئی کے کافی سارے لوگوں کو، پرانے لوگوں کو اور ہارڈ ہٹر جو ہارڈ لائنرز تھے ان کو پارٹی میں سے نکال دیا گیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اف تک نہیں کی۔ ڈاکٹر شہباز گل کو نکال دیا گیا۔ اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ بولے گا کمیٹی کے خلاف، کھل کے بولے گا، لیکن وہ جو بولا ہے نا تو اس نے سارے منظر کو کلیئر کر دیا ہے۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ جی مجھے کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے، میں پہلے بھی کمیٹی میں نہیں رہنا چاہتا تھا، نہ کسی کمیٹی میں رہوں گا، کیونکہ میں کمیٹی نہیں کھیلنا چاہتا، میں کبڈی کھیلنا چاہتا ہوں، میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا موقف عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو میں پارٹی پالیسیز کی پابندیوں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ یعنی انہوں نے یہ جواز پیش کیا۔ اب نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اب دیکھیے اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ تمام تر لوگوں کو، سب کو اعتماد، جن کو نکالا گیا ہے اعتماد میں لے کر نکالا گیا ہے، اور یہ کمیٹی خالصتاً جمہوری اور مذاکراتی کمیٹی ہے، اور اندر سے اشارہ ملا ہے کہ یہ کمیٹی بناؤ، اور یہ کمیٹی اب دیکھیے گا، یہ کمیٹی بن گئی۔ یہ کمیٹی اب وہ جو پی ٹی آئی کا پہلا سٹانس تھا اس سے ہٹ کے بالکل پولیٹیکل سٹانس پہ یہ کمیٹی چلے گی، اور یہ کمیٹی عمران خان کی رہائی کی کوششیں بھی کرے گی، عمران خان کی رہائی کی بات بھی کرے گی، اور عمران خان کی رہائی کے لیے یہ کمیٹی مذاکرات بھی کرے گی۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ شاید کردار ادا نہیں کر پائے، یا کچھ ہارڈ ہٹر تھے، ہارڈ لائنر تھے، اس لیے ان کو نکال دیا گیا ہے، یا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جیلوں میں ہیں یا پھر روپوش ہیں، وہ بھی کمیٹی میں شامل تھے۔ جو لوگ روپوش ہیں، کوئی رول پلے نہیں کر پا رہے تھے، وہ بھی کمیٹی میں شامل تھے، ان کو بھی نکال دیا گیا، اور اس طرح سے نکالا گیا کہ کسی نے اف تک نہیں کی۔ سیٹھی صاحب کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ ان کو اعتماد میں لے کے نکال دیا گیا ہے، اور کہیں سے اشارہ ملا ہے، اور اشارے پر کمیٹی بنی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس بار بہت ہی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے، اور اب تمام تر فیصلوں کے اختیارات جو ہیں وہ اسی کمیٹی کے پاس ہوں گے۔ یہی کمیٹی ہر قسم کا فیصلہ کرے گی، اور جو ملاقاتیں بند ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ملی بھگت سے ملاقاتیں بند کروائی گئی ہوں، کیونکہ جب کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے، کوئی بھی طوفان آتا ہے تو سب سے پہلے خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس کی زندہ اور واضح مثال مریم نواز صاحبہ کا ایک وقت میں ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو گیا تھا، اور میڈیا میں یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ بھائی کچھ بڑا ہونے والا ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر بڑا یہ ہوا تھا کہ ان کی ڈیل ہو گئی تھی۔ دوسری جانب جناب پی ٹی آئی کے پرانے رہنما ہیں جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سرگرم ہیں، سابق گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل خان۔ ان کا کہنا ہے کہ جو جیل سے باہر پی ٹی آئی کی قیادت ہے، نہ وہ سیاسی ہے اور نہ ان کو سیاست آتی ہے، وہ نااہل لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ احتساب کی بات ہوتے ہمیشہ سنا، تاہم اب دیکھ بھی لیا ہے، آپس کے اختلاف پس سے پشت ڈال کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اور فیض حمید کے احتساب پر پاک فوج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو احتساب ہوا وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کیا گیا۔ پی ٹی آئی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کو صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو صرف ڈالر چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ وہ کوششیں کر رہے ہیں، محمود مولوی ہو گئے، عمران اسماعیل ہو گئے، یہ لوگ اب دوبارہ سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، اپنے طور پر کوشش کریں۔ اور یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ رہے گا، یہ نہیں رہے گا، یہ غدار ہے، جو بھی ہے، اس کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے، اہل ہے تو ٹھیک ہے، اس کو رکھ لیا جائے گا، یہ بندہ نااہل ہے تو اس کو نکال دیا جائے گا۔ اچھا، دوسری جانب جناب شہباز صاحب ابھی ترکمانستان میں ہیں، اور ابھی ترکمانستان کا دورہ مکمل کر کے آئے ہیں، ابھی سن رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہیں اور بھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو مزمل اسلم صاحب ہیں جی، یہ مشیر خزانہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کے، اور یہ فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے $100 ارب کی سرمایہ کاری لانے کا وعدہ کیا تھا،
اب سنتے جائیے گا، جو باتیں میں 2 روز پہلے ویلاگ میں کر چکا ہوں وہی مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لانے کا وعدہ کیا تھا، وزیر اعظم 22 ماہ میں 38 غیر ملکی دورے کر چکے ہیں، کہتے 38، اس کے باوجود سرمایہ کاری صفر ہے۔ رواں سال 21 سال میں سب سے زیادہ بے روزگاری کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ بات تو میں نے بھی 2 روز پہلے کہی تھی کہ بھائی سرمایہ کاری صفر ہے، پاکستان میں کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہے تو بتایا جائے، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، خفیہ طریقے سے آ رہا ہو، کسی اور طریقے سے آ رہا ہو تو گاڈ نوز بیٹر، لیکن حکومت یہ بتانے سے قاصر ہے کہ ہم نے کہیں سے کوئی ریونیو جنریٹ کیا ہے۔ ریمیٹنسز 2-4 روپے آ جاتے ہیں تو یہ لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں، آئی ایم ایف ان کو قرضہ دے دیتا ہے تو یہ لوگ لوڈیاں ڈالتے ہیں، لیکن کہیں سے کسی قسم کی آج تک 1 روپے کی سرمایہ کاری کی ان لوگوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی ہو تو بتائیں نا۔ تو یہ اتنے کتنے بتا رہے ہیں جی، 22 ماہ میں 38 غیر ملکی دورے، اور ملیا 1 روپیہ بھی نہیں۔ یہ حال ہے ان کا، یہ ان کی کریڈیبلٹی ہے اور یہ ان کی قابلیت ہے۔ دوستو، ملک کے اندر جو حالات ہو چکے ہیں میں وہ پچھلے ویلاگز میں بیان کر چکا ہوں، بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کی فارغ ترین حکومت ثابت ہوئی ہے، اور یہ دیکھیے گا یہ زیادہ دیر چل نہیں پائے گی، اپنے ہی بوجھ تلے دب جائے گی۔ چینل آپ کا اپنا، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔